حضور فرماتے ہیں جب ابھی ایک حدیث کا لفظ ہے آدم علیہ السلام کے جسم کی مٹی گوندنے کے لیے یہاں پڑی تھی اور پانی یہاں تھا، ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے آدم، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث کا لفظ ہے کہ آدم علیہ السلام کا جسم بن چکا تھا، روح بس ڈلنے لگی تھی، جب ابھی روح ڈالی نہیں گئی تھی میں اس وقت بھی اللہ کا۔ یہ دو حدیثیں۔ اب دیکھیں بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ یاراں دیاں گلاں ازلاں تو آدم تے پیارا کل بنیا۔ کاف کن ہلے کل دی گل ہے، پرید پہلے لگی ہوئی، یعنی کاف کن کہہ کے آدم کو تو ابھی کل کی بات ہے بنایا ہے، اس سے پہلے اللہ کے ہاں مصطفیٰ کی تخلیق ہو چکی تھی۔ اب کون جانتا ہے آدم مٹی سے بنے؟ کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے بتایا۔ یہ غیب نہیں، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے حضور جانتے ہیں۔ اور اللہ یہ بھی بتایا مصطفیٰ نے۔ ہاں جی، ماشاء اللہ مولانا الفت صاحب نے یہ صرف اشارہ دیا ہے بڑا اچھا۔ علماء فرماتے ہیں حضور جتنے خدا کہہ دیتے ہمیں اتنے ماننے پڑتے۔ پوری کائنات میں سے ایک ہستی نے خدا کو دیکھا ہے، اس ہستی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ابا جی آدم کی پشت میں رکھا گیا، پھر اللہ کے محبوب کا نور جناب اما حوا، جناب شیس، جناب ادریس، جناب یحییٰ، جناب یعقوب، جناب عیسیٰ تک، عیسیٰ سے منتقل ہوا حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں، سارے نبیوں کی پشتوں سے ہوتا ہوا اما آمنہ کے حمل میں پیٹ میں، اور پھر مصطفیٰ پیدا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب چھپکلی مرے، چھپکلی ملے، کرلی نظر آئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو اس کو پہلی ضرب میں مارے اس کو سونے کی ہیں، جو دوسری ضرب میں مارے اس کو 75، جو اس سے زیادہ ضربوں میں 3 ضربوں میں مارے اس کو 50 نے کی ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا چھپکلی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا، اس وقت یہ پھونکے مار کے تو آگ کو تیز کر رہی تھی کہ آگ تیز ہو اور اللہ کا نبی جل جائے۔ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اب آگ میں پھینکے گئے جناب ابراہیم علیہ السلام حضور کی پیدائش سے 3000 سال 4000 سال پہلے مصطفیٰ اپنے دور اقدس میں خبر دے رہے کہ چھپکلی پھونکے مارتی تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آپ کا نور موجود تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں آ جائیں، اللہ کے محبوب صحابہ کے جمگٹھے میں بیٹھے ہیں، تو اچانک آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی ایک جنتی نمودار ہوگا۔ کون آئے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یہ ساری چیزیں غیب ہیں، کیا ہیں؟ پوشیدہ ہیں۔ اور غیب کسے کہتے ہیں محتار بھائی؟ ماشاء اللہ نبی قاری صاحب، غیب کسے کہتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ
اب دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے عام بندہ نہیں جانتا، حضور جانتے۔ ابھی دیوار کے پیچھے سے دروازے سے اندر آنے لگا ہے جنتی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ ساتھ بیٹھا لیے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی ایک اور جنتی آئے گا، تو حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے۔ ایسی کوئی گارنٹیاں، ایسے کوئی علم غیب کہ دریا بہا سکتا ہے جیسے مصطفیٰ نے بہائے؟ کوئی نہیں۔ تو حضور دیوار کے پیچھے جانتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن عقیدہ بیان کیا تھا، شاہ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عقیدہ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عام انسان صرف ایک وقت میں ایک طرف دیکھتا ہے، مصطفیٰ ایک وقت میں 6 جانب دیکھا کرتے تھے۔ 1 2 3 4 5 6۔ حضور صحابہ میں بیٹھے ہیں، ایک آواز آئی گڑم، مسند امام بن حنبل کی حدیث۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو صحابہ یہ آواز کیسی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، آواز تو آئی ہے۔ فرمایا آج سے 70,000 سال پہلے ایک جہنم میں پتھر پھینکا گیا تھا، اتنی بڑی جہنم ہے کہ آج زمین کی تہہ تک پہنچا ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ 7 زمینوں سے نیچے، اس کا پہلا درجہ ہے، پھر وہ مزید نیچے 7 اس کے درجے ہیں جہنم کے، تو سب سے نچلے گڑھے میں پہنچا ہے پتھر، یہ اس کے گرنے کی آواز مصطفیٰ سن رہے۔ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک جانتے ہیں؟ جہنم میں سب سے نیچے جو گرنے والا پتھر ہے اس کو بھی جانتے ہیں حضور۔ اور ایک مسند امام بن حنبل کی حدیث ہے، حضور نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے فوراً بعد کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو جنابت کی حالت میں، جنبی کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے اوپر غسل فرض ہو، جس کے اوپر غسل فرض ہو وہ اس کا مسجد میں آنا حرام ہے، قرآن کو چھونا، نماز پڑھنا حرام ہے۔ اب دیکھیں حضور کا دیکھنا کتنا وسیع و عریض ہے۔ سلام پھیر کے آقا فرماتے تم میں سے کون ہے جو ناپاکی کی حالت میں مسجد میں ہے؟ جب غور و خوض کیا تو 6ٹھی صف میں ایک شخص ہے، سارے چلے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میرے اوپر تو غسل فرض تھا۔ اب آپ نے کس نے نماز پڑھی ہے، فرض پڑھے ہیں کہ نہیں، واجبات پڑھے ہیں کہ نہیں، میں جانتا ہوں؟ تو وضو اور طہارت بھی خفیہ معاملہ ہے، جس کو عام بندہ جانتا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ 6ٹھی صف، وہ غلطی سے شخص آ گیا، یہ ہے حضور کا علم کہ حضور جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی، ویسے نیچے بھی دیکھتے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور بخاری شریف کی ہے کتاب المغازی، جہاد کا چیپٹر ہے، اس میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہیں، فرمایا اور موتا شہر ہے ملک شام کا، شام ملک کدھر؟ عراق ایران کے پاس ہے، مصطفیٰ مدینے میں ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ پڑھاتے پڑھاتے کیا کہتے ہیں کہ صحابہ میں نے جو لشکر بھیجا تھا شہر موتا میں یہاں سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں، جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، سب سے پہلے سعد بن ابی وقاص نے جھنڈا سنبھالا ہے، وہ لڑنے آئے ہیں، تلوار سے لڑ رہے ہیں، ملک شام میں جنگ ہو رہی ہے، حضور مدینے میں بتا رہے، اسی وقت
صحابہ حیران ہو گئے، ابھی تو جمعہ کا بیان چل رہا تھا، تو درمیان میں یہ کہاں آ گیا جی سعد بن ابی وقاص نے تلوار پکڑی، وہ لڑ رہے ہیں، مصطفیٰ دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف دیکھتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص شہید ہو گئے ہیں، جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کمان سنبھالی ہے، وہ لڑ رہے ہیں کافروں کے ساتھ۔ کہاں بیٹھے مصطفیٰ؟ مدینے میں مسجد نبوی کے ممبر پر، وہ جنگ لڑی جا رہی ہے ملک شام کے شہر موتا میں۔ اب انڈیا کے شہر کلکتہ میں جنگ لڑی جا رہی ہو، ادھر قاری الفت صاحب جمعہ پڑھاتے پڑھاتے کہیں یہ کلکتہ میں یہ ہو گیا، کلکتہ میں یہ ہو گیا، کلکتہ میں یہ ہو گیا، یہ علم مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ چیلنج کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ ضعیف ہے بھی بخاری شریف کی حدیث۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ پھر جہاں تک بات نہیں رکی، پھر کیا ہوا؟ تیسرے صحابی اور امیر قافلہ بنے ہیں، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ اب وہ لڑنے آئے ہیں، انہوں نے جرأت اور بہادری سے اس جنگ کو فتح کر لیا ہے اور مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے ٹائم، جمعہ، تاریخ نوٹ کر لی، جب جنگ موتا لڑ کے جیت کے وہ واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا تصدیق کے طور پہ، اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سعد بن ابی وقاص لڑے تھے؟ کہا ہاں۔ تمہیں کیسے پتا؟ بعد میں حضرت جعفر بن طیار آگے لڑے تھے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگے آپ یہ تو بتائیں۔ پھر اینڈ پہ آپ آئے لڑنے اور آپ نے جنگ جیت لی۔ کہا بتایا کسی نے؟ کہا مصطفیٰ نے یہاں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے جس دن جنگ لڑی گئی تھی آج سے 20-25 دن پہلے، یہاں لائیو براہ راست ہمیں منظر یہاں سنا دیا تھا۔ یہ ہے علم مصطفیٰ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے کیا کہنے؟ حضور کے علم سے کس کا علم مل سکتا ہے کہ جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی بات پوشیدہ ہے؟ آپ ذرا بتائیے، یہ جتنے اہل اسلام دوست بزرگ بیٹھے ہیں کہ سارے نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 کس نے بتایا ہے؟ مصطفیٰ نے بتایا۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ غیب کا علم حضور کو نہیں ہے، جب کہ قرآن میں صرف 1,24,000 انبیاء رسول میں سے قرآن میں صرف 29 نبیوں کا ذکر ہے، باقی میرے تیرے مصطفیٰ نے تعداد بتائی۔ ایک حدیث ہے کہ سارے نبی 1,44,000 ہیں، تیسری حدیث یہ ہے کہ 2,24,000 ہیں۔ تین حدیثیں، ایک حدیث 1,24,000، ایک حدیث 1,44,000، ایک حدیث ہے کہ انبیاء رسول 2,24,000۔ یہ حدیثیں مصطفیٰ بتا رہے۔ اب قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3۔ من ربو کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، کون بتا رہے ہیں؟ مصطفیٰ بتا رہے ہیں۔ اور پھر بھی کہتے ہیں کہ حضور جانتے کچھ نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ تو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مستدرک حاکم، مسند امام بن حنبل، طبرانی شریف، موارد الزماں، مسند ابو یعلا، مجمع الزوائد، آپ سنن دار قطنی، سنن دارمی، احادیث پڑھیں تو صحیح۔ بلکہ ایک تحقیق میرے ذہن میں آ گئی، میں اپنے درس میں اکثر کہا کرتا ہوں، حضور کی ہر حدیث علم غیب۔ آپ کو لطف آئے گا جو میں نکتہ بتانے لگا ہوں، حضور کی ہر حدیث ہی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وضو سے گناہ جڑتے ہیں، آپ کو ہمیں پتا تھا؟ نہیں، مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ جو بیٹی کی پرورش کرے اللہ اس کو، ایک بیٹی ہے ایک جنت، 2 بیٹیاں 2 جنتیں، 3 بیٹیاں جس کے ہاں 3 جنتیں عطا فرماتا ہے، کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ میرے آپ کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ کس نے بتایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک آگے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں،
حفاظت کے لیے، ایک اوپر ایک نیچے اور 2 لکھنے والے، 10 صبح 10 ایک انسان کے ساتھ صبح 10 فرشتے شام تک ہوتے ہیں، شام کو چینج ہو کے رات والے 10 آ جاتے ہیں، وہ شام سے لے کے صبح تک ایک بندے کا پہرا دیتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں ایک بندے کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے ہیں۔ کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے بتایا۔ کس نے بتایا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور بات تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ سب سرداروں کا سردار، سب فرشتوں کا سردار فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 2 کتابیں تھیں مصطفیٰ کے ہاتھ میں، ایک دائیں ہاتھ بغل میں، ایک بائیں بغل میں۔ صحابہ ایو کتاب، جان دو یہ کتاب کون سی ہے جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس میں تمام جنتیوں کے نام، باپ داداؤں کے نام، تمام قبیلوں کے نام، جنتیوں کے نام لکھ کے مجھے دے دیے گئے۔ اور بائیں ہاتھ والی جو کتاب ہے اس کے اندر تمام جہنمیوں کے نام، ان کے آباء و اجداد کے نام، ہر ایک کا ٹوٹل لگا کے میرے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ کون سی چیز مصطفیٰ سے پوشیدہ ہے کہ جو حضور نہ جانتے ہوں؟ بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے ذرے ذرے کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ بیٹھی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں ویسے ایک دن خیال آیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ کون شخص ہے؟ فرمایا وہ میرا عمر ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ تاروں کی تعداد کو جانتے ہیں، تاروں کی تعداد کو جانتے ہیں۔ آج تک سائنٹیفک ریسرچ نہیں سامنے آ سکی کہ سائنسدانوں نے گن کے بتایا ہو تارے کتنے ہیں۔ یہ بتایا ہے تو میرے تیرے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی؟ اور یہاں بڑا پیارا نکتہ، اما عائشہ صدیقہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ ہر ایک صحابی کی بات نہیں ہوئی، مطلقاً سوال ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس شخص کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر ہیں؟ پتہ چلا حضور سارے امتیوں کے نامہ اعمال کو بھی جانتے ہیں، نیکیوں کو بھی جانتے ہیں۔ آپ کے پلے میں کتنی نیکیاں، میرے پلے میں مولانا عبدالقدیر صاحب، مختار بھائی، قاری امتیاز صاحب، بھائی کیسر صاحب، بھائی الفت صاحب، ان کی نیکیاں کتنی کتنی ہیں کون جانتا ہے؟ صرف اللہ کے بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے۔ پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اضطرابی کیفیت سے دیکھا نا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عائشہ بات پسند نہیں آئی، یا رسول اللہ میں نے تو گمان کیا تھا آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں میرے ابا جی حضور حضرت ابوبکر صدیق کی نیکیاں ہوں گی، پر میں صدیق کے ساتھ عمر نہیں مل سکتا۔ صدیق کی غار والی ایک رات جس میں 7 دفعہ سانپ سے ڈنک کھائے میری خاطر، صدیق کی ایک رات کی نیکی عمر کی ستاروں کی برابر نیکیوں سے ایک نیکی باری ہے۔ اب جب صدیق اکبر، جب فاروق اعظم کو پتہ چلا تو گئے سودا مارنے، السلام علیکم وعلیکم السلام، اے بھائی صدیق ایسے ایسے حضور نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں تمہاری، تو کیوں نہ سودا مار لیں؟ کیا سودا؟ وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دو اور ستاروں کے برابر نیکیاں ساری آپ لے لیں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اب تو پائے ناز سے ہے فرشتوں کیوں اٹھوں؟ ارے اسی لیے تو ساری زندگی کے وہ محنتیں رنگ لائی ہیں، 7 دفعہ سانپ کے ڈنک کھائے ہیں،
یہ رات تو میں کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ یہ ہیں میرے آپ کے آقا علیہ السلام کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کس کی کتنی نیکیاں ہیں، کس کی کتنی نیکیاں ہیں۔ او بڑی پر لطف بات بخاری شریف کی حدیث، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی ہیں حضور کے، تو جنگ میں لڑنے گئے، جنگ لڑ کے جب واپس آئے صحابہ تو شہداء کی مائیں، وہ جو غازی صحابہ جنگ سے بچ گیا آ کے ان سے پوچھتے، مائیں پوچھتی بھی میرے پتر تک ہی بنے ہیں، کوئی کہتا نا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا تو وہ خوش ہوتی، شکر ہے ہمارا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ حضرت ام حارثہ کو بھی کسی نے بتایا کہ آپ کا بیٹا حارثہ شہید ہوا ہے جنگ میں، تو وہ خوش ہونے لگی، تو دوسرے صحابی کہنے لگے نہیں نہیں، آپ کے بیٹے کی موت اس طرح ہوئی ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شریر ہو گیا، بھاگا، تو آپ کے بیٹے کو نیچے گرا دیا اور اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ گھوڑے کے ذہن میں کاٹھی میں پھنس گئی، تو گھوڑے نے ہی دوڑ دوڑ کے تو ان کو مار دیا، جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں وہ روتی ہوئی آتی ہیں یا رسول اللہ، امام بخاری نے 3 دفعہ یہ حدیث بخاری میں نقل کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مبارکباد لینے لگی تھی صحابہ سے کہ بتاؤ میرا بیٹا حارثہ بھی جنگ میں شہید ہوا ہے، کچھ نے کہا ہاں، تو کچھ کہتے ہیں وہ جنگ میں نہیں مارا گیا، وہ تو گھوڑے کی ذہن میں کاٹھی میں پاؤں پھنس گیا تو اس وجہ سے مارا گیا، وہ تو شہید نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور جنگ میں نہیں گئے، حضور جنگ والی 5 دن پہلے والی خبر آج دینے لگے ہیں۔ فرمایا اماں، اب اماں کے لفظ سنیں، یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا اگر جہنم میں ہے تو میں اس کو روؤں پیٹوں، اگر میرا بیٹا جنت میں ہے، شہید ہے، جنت میں ہے تو میں خوشیاں مناؤں۔ اب دیکھیں ایسا معاملہ دنیا میں کوئی کر کے بتائے کہ کوئی علامہ الفت اللہ اتاری صاحب کے پاس آئے، کہ مولانا عبدالقدیر صاحب علامہ نشائی صاحب کے پاس آئے، جناب آپ بتائیں جی میرا بیٹا اس وقت جنت میں ہے دوزخ میں، کو بتا سکتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ میرے مصطفیٰ بتاتے ہیں۔ اس حدیث کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا، کوئی کیوں؟ امام بخاری نے 3 دفعہ اس حدیث کو نقل کیا بخاری۔ پتہ چلا صحابیات کا عقیدہ تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں۔ اب جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، پہلے آسمان تک علیہ السلام پہنچنے کے لیے فرماتے ہیں پہلے آسمان تک کو عبور کرنے کے لیے 500 سال لگتے ہیں، دوسرے کو 500، 7 آسمان کراس کریں تو آخر میں آتا ہے سدرۃ المنتہا جہاں جنت ہے۔ تو یہاں مدینے کے صحن میں بیٹھے بیٹھے آقا نگاہ اٹھاتے ہیں، 3500 سال کا راستہ پلک جھپکتے طے کر کے فرماتے ہیں اماں جنت کوئی ایک ہے، جنتیں 8 ہے، جنت الفردوس، جنت الماوا، جنت عدن، دار النعیم، دار الخلد، لیکن تیرا بیٹا جنت الفردوس میں علیین میں بیٹھا جنت کی نعمتیں کھا رہا۔ اسی وقت پوچھا ہے، اسی وقت مصطفیٰ نے جواب دیا۔ 7000 سال کا راستہ دور جنت الفردوس میں بیٹا ہے، مصطفیٰ زمین میں بیٹھے اسی وقت بتا رہے ہیں کہ جنتی ہے، شہید ہے، حالانکہ مصطفیٰ تو جنگ میں گیا ہی نہیں، پتہ چلا مصطفیٰ گھر میں بھی بیٹھ کے جنگ کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اب مولانا الفت اللہ اتاری صاحب نے یہ حقیقت پوائنٹ کھول کے تو جذبات بھی ہمارے چھیڑ دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت عیسیٰ آئیں گے، بخاری میں حدیث ہے، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، قرب قیامت عیسیٰ آئیں گے، ایک علم غیب، فجر کے وقت آئیں گے، گنتی آپ نے گنی ہے ساتھ ساتھ، 2 علم غیب، دمشق میں آئیں گے، 3 علم غیب، پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، 4 علم غیب، جوتے دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، 5 علم غیب، پھر وہیں جوتا اتاریں گے، 6 علم غیب،
پھر سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے 7 علم غیب. پھر امام مہدی کے ساتھ دیگر نمازی بھی کھڑے ہوں گے 8 علم غیب. تکبیر ہو چکی ہوگی 9 علم غیب. ان کی خوشبو سونگھ کے امام مہدی پیچھے دیکھیں گے 10 علم غیب. پھر وہ دعوت دیں گے عیسیٰ آگے آ جائیں 11 علم غیب. کہا میں آ گیا 12 علم غیب. کہا جماعت کروائیں، امام مہدی کہیں گے جماعت کروائیں 13 علم غیب. وہ کہیں گے میں امتی بن کے آیا ہوں، میں نہیں کرواؤں گا 14 علم غیب. امام مہدی جماعت کروائیں گے 15 علم غیب. پھر دونوں نماز کے بعد مصافحہ کریں گے 16 علم غیب. پھر دونوں آپس میں مشاورت کریں گے 17 علم غیب. پھر دجال ظاہر ہوگا 18 علم غیب. وہ گدھے پہ بیٹھا ہوگا 19 علم غیب. اس کے آگے ایک بہت بڑی جنت ہوگی 19 علم غیب. 20 علم غیب. اس کے اندر ظاہر باغات ہوں گے 21 علم غیب. جو وہ لوگوں کو کہے گا کہ مجھے خدا مانو 23 علم غیب. چاہے لوگ مان جائیں گے 24 علم غیب. وہ اس کو پکڑ کے جنت میں ڈال دے گا، اپنی جنت میں حقیقت میں جہنم ہوگی 26 علم غیب. پھر جو کہے گا کہ بادل برساؤ وہ بادل برسا دے گا 27 علم غیب. کوئی کہے گا دھوپ چڑھا دو، وہ دھوپ چڑھا دے گا 28 علم غیب. پھر جو اس کو خدا نہیں مانے گا اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گڑھا ہوگا، اپنی طرف سے وہ کہے گا تو نے مجھے خدا نہیں مانا، اس گڑھے میں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دے گا 30 علم غیب. حقیقت میں وہی جنت ہوگی 31 علم غیب. پھر اس کی پیشانی پہ ایک ہی آنکھ ہوگی 32 علم غیب. اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کاف 34 علم غیب. فا 35 علم غیب. را 36 علم غیب. کافر کیا لکھا ہوگا؟ یہ مصطفیٰ بتا رہے. پھر وہ مکہ کی جانب جائے گا 37 علم غیب. وہاں فرشتے ماریں گے 38 علم غیب. پھر بھاگے گا مدینے کی طرف 39 علم غیب. وہاں داخل ہونے لگے گا 40 علم غیب. وہاں بھی فرشتے ماریں گے، وہاں سے بھی بھاگے گا 41 علم غیب. پھر وہ دمشق میں جہاں عیسیٰ اور مہدی ہوں گے وہاں جائے گا 42 علم غیب. پھر دونوں مشورہ کریں گے مہدی اور عیسیٰ 43 علم غیب. پھر کیا ہوگا؟ پھر دونوں میں جنگ ہوگی 44 علم غیب. وہ جو اس کے ساتھ لشکری ہوں گے نمرود کے ساتھ وہ لڑیں گے امام مہدی کے ساتھیوں کے ساتھ، ایک ایک کر کے لڑتے جائیں گے 46 علم غیب. پھر ایک ایک کر کے سارے جب ختم ہو جائیں گے دجال والے، پھر سامنے آئیں گے عیسیٰ اور دجال 47 علم غیب. وہ دیکھ کے عیسیٰ کو پگھلنا شروع ہو جائے گا، وہ آگے بھاگے گا 49 علم غیب. عیسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے بھاگیں گے 50 علم غیب. کافی آگے تعاقب کر کے دوڑ لگاتے لگاتے اس کو پکڑ لیں گے 51 علم غیب. پھر اس کی یہ جو ایک آنکھ ہوگی اس میں تیر ماریں گے، نیزہ ماریں گے 52 علم غیب. پھر وہ تڑپنے لگے گا 53 علم غیب. وہ با کے امام مہدی کے پاس آئیں گے 54 علم غیب. کہیں گے میں اس کو قتل کر آیا 55 علم غیب. کہیں گے ثبوت کیا ہے؟ وہ کہیں گے یہ نیزے کو جو خون لگا ہے اس کی آنکھ میں مارا ہے 57 علم غیب. پھر وہ سینے سے لگا کے خوش ہوں گے. پھر عیسیٰ شادی کریں گے، پھر بچے ہوں گے. وہ گنوں میں گنتی تھوڑی بس ہو گئی ہے. پھر بچے ہوں گے 61 علم غیب. پھر 40 سال تک دنیا میں رہیں گے 62 علم غیب. پھر ان کا وصال ہو جائے گا 63 علم غیب. پھر حضور فرماندے نے میرے نال جڑی قبر دی جگہ خالی ہے اوتھے دفن ہون گے